हाँ पंजे बेचदार देखें ना, मैं बिल्कुल एक सीधी सी बात रखना चाहता हूँ। सियासत में छुपी लिखी छुपी कोई बात होनी नहीं चाहिए। जो भी चीज़ हो उसको सही तरीके से सामने लेके आना चाहिए। जो गलत है उसके खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। अगर सही है तो फिर उसकी मदद करनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, खास करके गवर्नर हाउस से और जो कुछ 2-3 बंदे उन्होंने बिठाए हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जब सेनेट की टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो आपने पार्लियामानी बोर्ड क्यों नहीं बनाया? बनाना चाहिए था ना। हर वक्त हर पार्टी में माफ़ी चाहता हूँ, पार्लियामानी बोर्ड होता है। आपने पार्लियामानी बोर्ड नहीं बनाया। सिंध से आपने एप्लीकेशंस नहीं ली इंटीरियर से। आपने उधर बैठ के और 2-3-4 लोगों के साथ बैठ के जो नूर नज़र थे, आपने नॉमिनेशन भी भरवा दिए, प्रोपोजर सेकेंडर भी उनके हवाले कर दिए। हमसे न मशवरा किया और हमसे न बात की गई। अब ये लोग कहते हैं कि आपकी क्या कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए। मेरी कुर्बानियां ये है कि मैं 14 साल मुसलसल पीपल्स पार्टी से जो जदोजहद कर रहा हूँ। मेरे साथ जो हुआ उसकी बात में मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ भी है, हम नज़रियाती तौर पे हमसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मैंने दादू में 2,96,000 वोट लिए सब ने। करीम साहब बैठा है 71,000, 1,04,000। आशिक बैठा हुआ है 31,000। बंद अली था उस वक्त, अब तो अपना हमारे साथ रईस इमदाद है। उसने सदाकत साहब 600 वोटों से उसको हराया गया। और हमने 5 जलसे कराए। कुर्बानियों की बात आप कर रहे हैं तो दादू में सबसे बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ का था, जिसमें इमरान खान की एंट्री हुई। उसके बाद अकबर खान मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ अवामी इत्तेहाद में हैं, अभी भी मेरे साथ हैं। कंदकोट कश्मोर में बहुत बड़ा जलसा हुआ। उसके बाद शहदाद कोट कंबर में कौन से आपके एमपी एमएनए थे, वहाँ किसने करवाया था? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि जी नहीं आपके लिए कुर्बानियाँ नहीं थी। उसके बाद सेवन का जलसा किसने करवाया? लोग कौन लेके गया था? पूछे इनसे सबसे, कौन आए थे यहाँ? टंडो मोहम्मद खान में हमने जुल्फ़ार शाह ने दोस्तों ने मिलकर एक जलसा करवाया। जुल्फ़ार शाह का बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और हैदराबाद में हम दिन रात मेहनत करते रहे, उसको जलसे को कामयाब किया हमने। हमें ये बताएं कि पार्टी के अंदर से हमें क्या रिलीफ मिला? तहरीक इंसाफ ने हमें क्या रिलीफ दिया? इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ। इंटीरियर सिंध के अंदर सबको जो है वो इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया गया। क्या वजह भाई, क्या कसूर किया हमने? 15 लाख वोट मिले हैं आपको इंटीरियर सिंध से, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब। तो आप इनको क्यों सब चीज़ कराची? और ये 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जिक्र भी करूं। लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? हम लोग मैटर नहीं करते हैं? सिंध में मेरे साथ कितना बड़ा ग्रुप है, अब तो बढ़ रहा है। आपकी ज्यादतियों की वजह से ये जो गवर्नर हाउस में बैठ के आप ड्राइंग रूम के अंदर फैसले करते हैं। वैसे रात को तो आपको जो जी में आए करो, लेकिन ड्राइंग रूम में सियासी फैसले तो ना करें, मुनासिब नहीं है। इस वजह से देखें, अब अल्लाह बख्श यूनिट साहब को हमने कन्वीनर बनाया है। राजा जखरानी साहब हमारे साथ हैं, मुमताज़ अली शाह, जुल्फ़कार अली शाह साहब हमारे साथ हैं, अकबर भंगवार साहब, और उसके साथ अपना उर्सानी साहब, काफ़ी लोग हैं। खालिद राजपर साहब का मुझे फ़ोन आया पट्टीदम से, इनके वालिद अमन खान राजपर मिनिस्टर रहे, एमपीए, वो भी आ रहे हैं मीटिंग में 26 तारीख को। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं जो इस ज़्यादती और इस नाइंसाफ़ी की खातिर हमसे इकट्ठे हो रहे हैं। हम पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम तो पार्टी के वफ़ादार लोगों में से शामिल हैं। हम पार्टी को एक सही डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, हम पार्टी को एक सही रास्ता बताना चाह रहे हैं। ये लोग जो बैठे हुए हैं मुफाद परस्त,
یہ اپنے مفادات میں نمبر 2 کا کام ہے سب کا. میں بالکل کھلے عام کہتا ہوں نمبر 2 کا کام ہے اپنے مفادات. ہمارا نمبر 2 کا کیا کام ہے؟ ہم تو یہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، مرتے ہیں. بابا دادا ہمارے یہاں دفن ہیں. 3 ممبر تھے بامبے کاؤنسل کے میرے دادا، تینوں پری پارٹیشن ڈیز، پاکستان سے پہلے انڈیا میں، ایک کے بعد دوسرا تیسرا. یہ کوئی ایسی بات نہیں میں غریب آدمی ہوں، ورکر ہوں، لیکن خدا نے نوازا ہے، انہوں نے عزت بخشی ہے ہمیں. اور مجھے سینٹ کے لیے بول رہے ہیں کہ لیاقت جتوئی کو سینٹ کی سیٹ کی ضرورت تھی. بابا میں چیف منسٹر رہا ہوں، فیڈرل منسٹر رہا ہوں، پروونشل منسٹر رہا ہوں، MP MNA رہا ہوں. پروونشل میں فائنینس، ایکسائز، اریگیشن کے محکمے تھے، ادھر بھی واٹر اینڈ پاور، انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے چیف منسٹر. مجھے کیا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ سندھ کے اندر نمائندگی دیں. کس کس کو آپ نے ٹکٹ دی ہے؟ ایک پیراشوٹ کے ذریعے آیا، ایک وہ اپنا واڈا صاحب ہیں. میرا ان سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. MNA بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، پھر سینٹ کی ٹکٹ بھی. ہمارے سندھ کے اندر کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو سینٹ کی ٹکٹ دی جائے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے سندھ کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ مضبوط ارادے والے ہیں، اور زیادہ فیصلے کرنے کے لائق ہیں، اور ان میں صلاحیت ہے. ہمیں اگنور کیا جائے گا تو ہم اس پہ احتجاج کریں گے. کیا آپ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پارٹی میں رہ کے پارٹی کے اندر ان مفاد پرستوں کی رخصتی کراؤں گا. یہ پانی پٹ کی لڑائی ہے، انشاءاللہ ہم جیتیں گے، کیونکہ ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں، ہم لوگوں کی آواز، دل کی آواز کی بات کرتے ہیں. ہم پارٹی کے اندر رہتے عمران خان کو بتائیں گے کہ یہ لوگ آپ کو نقصان دے رہے ہیں، یہ پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے، یہ پارٹی کے خلاف ہے. ہم نے ان کو خط بھی لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، وہ خط بھی لکھا ہے، اس کا بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اس خط کا کیا جواب ہمیں مل رہا ہے. اور اس کے بعد ہماری میٹنگ 26 کو ہے، اور اس میں ہم آئندہ لائحہ عمل تیار کریں گے. اور پارٹی چھوڑنے والے جو سلسلے ہیں اس میں ابھی تک پارٹی کے اندر ہی ہوں، وہ پارٹی میں بیٹھا ہوں، اور پارٹی کے اندر میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں. اور لڑائی وہ ہے جو ان کے فائدے میں ہے، جو اگر سمجھے. لیکن یہ بعد میں جب دیر ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اب کیا کریں. اگر آپ کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی، آپ کے اعتراضات نہیں سنے گئے، تو 26 تاریخ کو کیا لائحہ عمل ہوگا؟ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے اگر اعتراضات اور ہمارے ان باتوں کی کو نہیں سنایا گیا، یا کوئی ایسی بات ہوئی، ہمارے آپشنز کھلے ہیں. دیکھیں نا، سیاست میں ہم نے کوئی ایگریمنٹ یا انڈرٹیکنگ تو نہیں دی ہے نا. ہاں، نہ کسی کے مزارے ہیں. خدا کا شکر ہے، گھر میں دال روٹی کھاتے ہیں، عزت کے ساتھ ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنے دوست ہیں ہماری پارٹی میں، اور ساری سندھ سے ہیں، اور ہم سب مل کے ایک لائحہ عمل بنائیں گے. اگر اس صورت ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو مجھے 14 سال ہو گئے ہیں، میں پیپلز پارٹی کے خلاف محاذ آرائی کر رہا ہوں. لیکن ولی من صاحب، میری سیاسی محاذ آرائی ہے، میری کوئی ذاتی رنجش یا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں چیف منسٹر تھا تو مجھے بلاول ہاؤس پہ ریڈ کرنے کے لیے سیف الرحمان نے فون کیا تھا. میں چیف منسٹر تھا، میں آفس میں تھا بیٹھا ہوا، سنڈے کا دن تھا. سیف الرحمان نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ آپ بلاول ہاؤس کی وہ ریڈ کروائیں. وہ ادھر بلوچ بیٹھا ہے جس نے سجاد اسٹیل ملز کے چیئرمین کو قتل کیا تھا، اور یہ بیٹھا ہوا ہے، زندہ ہے ابھی تک. اور میرے ساتھ وہ سالک نذیر تھا، شاید نذیر کی تو ڈیتھ ہو گئی، نذیر سمرو بھی بیچارہ اس فانی دنیا سے چلے گئے. تو میں نے کہا جی سیف الرحمان صاحب، ایم آئی چیف منسٹر کلرک ان دس پروونس؟ ہی سیڈ سر یو آر دا چیف منسٹر. میں نے کہا جو اف آئی ایم دا چیف منسٹر، بلاول ہاؤس ول ناٹ بی ریڈڈ. اس کے ساتھ بھی میں آپ کو یہ بتاؤں، کافی چیزیں ہیں جو مرحوم حاکم علی زرداری صاحب نے میرے والد عبدالحمید مرحوم عبدالحمید خان کو کہا کہ آصف زرداری کا خیال رکھا کریں، یہ ابھی جیل میں تھا اس وقت. تو ہم نے یقین کریں ہر سہولت دی، اور یہ میرا فرض تھا. خاندانی روایات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور خاندانی روایات کے مطابق ہم ایک دوسرے کا احترام عزت نہیں کریں گے تو کون کرے گا. عبداللہ شاہ مرحوم نے میرے گھر پہ 3 دفعہ تلاشی کروائی. میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میں تو نہیں تھا، باہر گیا ہوا تھا بلوچستان، لیکن بہرحال 3 دفعہ تلاشی ہوئی. اور جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو مجھے کہا گیا کہ بھائی عبداللہ شاہ سے کوئی حساب کتاب لے. میں نے کہا نہیں، یہ میری منشور میں نہیں ہے، یہ میری خاندان کے اس دستور میں نہیں ہے کہ میں اس کی تلاشی. تو کچھ روایات ہیں خاندانی. سیاسی طرح سے مخالفت ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، سیاسی مخالف سب سے پہلے غمی اور خوشی میں پہنچتا تھا.
اب ذاتی دشمنی ہو گئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, بندوقیں لے کے کھڑے ہیں. سیاست کو بہتر بنائیں, سیاست کو کوئی صحیح ہیلدی بنائیں تو سب کے فائدے میں. اگر پارٹی کے آپ کے کہنے سے یہی سوال آخر ہو رہا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی نے آپ کو اگر آفر کی تو یہ آپشن کھلا ہوا ہے. دیکھیں نا, نہ ان کی آفر آئی ہے نہ میری طرف سے کوئی فیصلہ ہے, یہ قبل اس وقت ہے, اگر حالات کے ہوگا مطابق ہوگا دیکھیں. تو کیا فیصلہ ہوگا؟ نہیں, اب وہ تو جب حالات ایسے ہوں, جب ایسا کوئی آفر ہو, جب کوئی ایسا فیصلہ ہو تو پھر میں اپنے بعد میں فیصلہ, ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھینک یو.